السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے کہ چھلا پہننا اور اسی طرح انگوٹھی پہننا اور کڑا پہن لینا۔ اکثر لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اس سے رزق بڑھتا ہے، اور رزق بڑھنے کے جو قاعدے اور قانون اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں، ان چیزوں کو کر کے یہ لوگ اس قانون سے دور ہو جاتے ہیں اور ہمیشہ کی تکلیف میں پھنس جاتے ہیں۔ چھلا پہننا کیا ہے، اسی طرح ہاتھ میں کڑا پہن لینا یہ کیا ہے، اور پاؤں میں بعض لوگ سیپیاں پہنتے ہیں، یہ کیوں پہنتے ہیں اور اس سے انسان کا کیا نقصان ہوتا ہے۔ اور پھر بعض لوگ چھلا جو پہنتے ہیں تو رزق کی وسعت کے لیے، بعض اوقات اولاد میں زیادتی کے لیے، اور اسی طرح جو ہے نا برکت کے لیے۔ یہ ایک بہت بڑا مشہور چھلے کا نام ہے کہ رجب کا چھلا، یہ بھی لوگوں کے اندر ایک بہت بڑا دستور چل رہا ہے اور اس رواج کے اندر لوگ ملوث ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ کو چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو میری آپ تک پہنچتی رہے۔ تو اس میں سب سے پہلے جو چھلا پہننے کے بارے میں ہے، تو چھلا پہن لینا، جو انسان اس عقیدے کے ساتھ چھلا پہنے کہ میں چھلا پہن کے رکھتا ہوں اور اس سے مجھے اولاد ملے گی، اس سے مجھے رزق ملے گا، اس سے میرے گھر کے اندر برکت آئے گی، تو یہ شرک کے زمرے میں داخل ہے۔ انسان اگر اس حالت میں مر گیا تو گویا وہ ایک پتھر کی پوجا کرتا ہوا اور پتھر سے مانگتا ہوا اور ایک لوہے سے مانگتا ہوا دنیا سے جا چکا، اور انجام کے لحاظ سے یہ شرک کے اندر مبتلا ہو چکا۔ چھلا پہننا اسی طرح کڑا ہے، کڑا پہننے کے ساتھ یہ عقیدہ رکھ لینا کہ میرے اس کڑے سے کام بنیں گے۔ کام بنانے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، نہ ہی چھلا کام بناتا ہے، نہ ہی کڑا کام بناتا ہے، نہ اس سے مال میں اور نہ اس سے اولاد میں وسعت ہوتی ہے۔ اب جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قانون قاعدہ مقرر کیا ہے کہ بھی کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ رزق کی وسعت دیتے ہیں اور اسی طرح اولاد کی وسعت دیتے ہیں، اور پھر جو انسان اکثر یہ کہتا ہے کہ میرے راستے بند ہو گئے، ان راستوں کو کس طرح کھول سکتا ہے اور اس کے لیے کیا ہے۔ اس میں ایک تو بات یہ ہے کہ اکثر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے اوپر نظر لگنے سے بعض اوقات کیا ہوتا ہے، بیماری آ جاتی ہے، بعض اوقات جو ہے نا کسی تکلیف میں مبتلا انسان ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات یعنی نظر لگنے کی وجہ سے مال غرق ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جادو ہے تو بعض اوقات جادو کے اثر سے بھی مال غرق ہو جاتا ہے اور بیماریاں آ جاتی ہیں، اور اسی طرح بعض اوقات شیطان کے مس کرنے سے بیماری پیدا ہوتی ہے، کام میں رکاوٹ آ جاتی ہے۔ تو ان کا جو شرعی طریقہ علاج وہ تو دم ہے، جو قرآن حدیث کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں۔ بعض اوقات اولاد میں بھی جادو کا مسئلہ ہوتا ہے، اور اسی طرح بعض اوقات جنات کا مسئلہ ہوتا ہے اس میں بیماریوں کے اندر۔ تو یہ تو شرعی دم کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ انسان جب اگر خود کرتا ہے، کسی حقیقت تک جانتا ہے، سمجھتا ہے، اس سے بھی کافی اس کو فائدہ ہو جاتا ہے۔ لیکن جب بیماریاں بڑھ جاتی ہیں، تکلیفیں بڑھ جاتی ہیں، تو کوئی ایسا انسان جو اس کام کو جاننے والا ہو، شرعی قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے، تو وہ علاج کرتا ہے، تو اس سے الحمدللہ یہ رکاوٹیں یعنی کہ نظر ختم ہو جاتی ہے، جادو ختم ہو جاتا ہے، جناتی بیماری ختم ہو جاتی ہے، اور کام کے اندر اور مال کے اندر جو رکاوٹ ہوتی ہے، اولاد کے اندر جو رکاوٹ ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے جو باطنی سبب قرار دیے ہیں، یہ ان کو جاننا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اللہ کی مدد اور نصرت اس وقت آئے گی۔ یہ جتنا بھی علاج ہوتا ہے یہ تو کسی سبب کے اختیار کرنے تک ہے، کہ جس طرح انسان ڈاکٹری دوائی اختیار کرتا ہے، اسی طرح یہ نظر برحق ہے، جادو برحق ہے، جناتی بیماریاں برحق ہیں، ان کا اسی طرح دم ڈلوانا اور خود دم کرنا یہ بالکل ایسے ہی علاج ہے جیسا کہ ڈاکٹر کی دوائی استعمال کرنا۔ تو اس کار کے یعنی اس کو تو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پھر اس کے علاوہ جب انسان ظاہری اسباب کے ساتھ اللہ کی مدد کس وقت آتی ہے، اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ انسان ظاہری سبب کتنے ہی اختیار کر لے، لیکن اگر وہ باطنی سبب کو اختیار نہیں کرتا تو اللہ کی مدد اور نصرت نہیں آتی، اور اس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کیا ہے۔ ایک بات سب سے پہلے یہ کہ بھئی جو انسان تقوی اختیار کرتا ہے، اور قرآن پاک کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا جو ذکر کیا ہے، فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، یہ سورۃ الطلاق کی آیت ہے کہ جو انسان تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے نکال دیتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو انسان تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے نکال دیتے ہیں، یعنی کہ راستے بند ہو چکے ہیں، جو ہے رکاوٹیں آ رہی ہیں، چاہے وہ مال کے لحاظ سے، چاہے وہ اولاد کے لحاظ سے، تو اللہ تقوی اختیار کرنے سے بند راستوں کو کھول دیتے ہیں۔ تقوی کیا ہے؟
یعنی سب سے بنیادی بات تقویٰ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے انسان معافی مانگتا رہے، حقوق العباد کو ادا کرتا رہے، کوئی غلطی ہو جائے اللہ سے معافی مانگے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا رہے، اللہ کا ڈر اس کے دل میں پیدا ہو جائے، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اگر کوئی لغزش ہو جاتی ہے، کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو پھر توبہ کرے، پھر اللہ سے معافی مانگے، اور عاجزی انکساری کے ساتھ معافی مانگ کے آئندہ کے لیے مکمل ارادہ یہ کرے کہ اللہ آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا، آئندہ اللہ اس گناہ کو میں اپنی زندگی میں نہیں لاؤں گا، لیکن پھر گناہ ہو گیا پھر توبہ کرے، تو اسی چیز کا نام تقویٰ ہے۔ لیکن کوشش اپنی حد المکان یہ ہو کہ بھی میں اس گناہ سے بچ جاؤں۔ تو جب انسان اس راستے کو اختیار کرتا ہے، تقویٰ اختیار کرتا ہے، تو اسی کے آگے آیت ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تو اللہ اس کو اس جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ یعنی تقویٰ اختیار کرنے سے رزق کی وسعت کا آیا، نہ تو چھلا پہننے سے، نہ کڑا پہننے سے، نہ انگوٹھی پہننے سے، یعنی اس کے ذکر یہاں پہ نہیں کیا۔ تو اللہ کیا کہتے ہیں کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ آگے آئے تو وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، بس جس وقت انسان کوئی توکل کرتا ہے اللہ کی ذات پہ، فَهُوَ حَسْبُهُ، تو پس بے شک اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، بس اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ، تو بے شک اللہ اپنے کام کو پہنچنے والے ہیں۔ یعنی جب انسان نے تقویٰ اختیار کر لیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بندے کے ساتھ معاملہ کریں گے، اگر اس کا برا کرنا چاہتا ہے تو لاکھ برا چاہے برا نہیں کر سکتا۔ اللہ کی ایک تدبیر ہوتی ہے، لوگوں کی بھی ایک تدبیر ہوتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی تدبیر میں کارگر ہوتے ہیں، لوگوں کی تدبیریں وہیں رہ جاتی ہیں، اور اللہ اپنی تدبیر کو لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تدبیر کارگر ہو جاتی ہے۔ ان اللہ بالغ امری، بے شک اللہ اپنے کاموں کو پہنچنے والے ہیں۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، تحقیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک اندازہ ہوتا ہے، اس اندازے کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کام کو کرتے ہیں۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا۔ پھر آگے فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ یسرا، جو انسان تقویٰ اختیار کرتا ہے اللہ اس کے کاموں میں آسانی پیدا کر دیتے ہیں، اللہ اس کے کاموں میں آسانی پیدا کر دیتے ہیں۔ ان مع العسر یسرا، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ یعنی اللہ کی ایک ازمائش ہوتی ہے بندے پہ، اس ازمائش پہ جب انسان پورا اترتا ہے تو انسانوں کے دن اللہ بدلتے رہتے ہیں، کسی کو اللہ تنگی دے دیتے ہیں، کسی کو اللہ خوشی دے دیتے ہیں، اور یہ تبدل کبھی کسی کی زندگی کے اندر خوشی میں آتا ہے، کسی کی زندگی میں غمی کے، آج میں غمگین ہوں کل میں خوش ہو جاؤں گا، کل دوسرا غمگین ہے میں خوش ہو جاؤں گا، کل تیسرا کیا ہے غمگین ہے، اور جو ہے نا کل چوتھا جو ہے نا وہ خوش ہو جائے گا۔ یعنی اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ زندگی کے تغیرات کو پیدا کر کے دنوں کو ایک دوسرے کے لیے بدلتے رہتے ہیں، اور ہر انسان کی زندگی کا مقصود اس کی آزمائش ہوتی ہے، چاہے وہ مال والا ہے، چاہے وہ فقر والا ہے، چاہے وہ کسی معاملے میں ہے تو اس کی آزمائش مقصود ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک عقیدے کی بات ہے کہ اگر جو انسان یہ عقیدہ لے کے جائے گا کہ چھلے سے میرے کام بنیں گے، اور میں چھلا پہن لوں گا تو میرے رزق میں وسعت ہوگی، میں چھلا پہنوں گا تو میری اولاد میں وسعت ہوگی، میں چھلا پہنوں گا تو میرے کام جو ہے نا پائے تکمیل تک پہنچ جائیں گے، تو یہ شرک میں داخل ہے۔ اللہ اسباب بتا رہے ہیں کہ جب تم ان اعمال کو کرو گے تو ان اعمال کے کرنے سے تمہارے رزق میں، مال میں، اولاد میں وسعت ہوگی۔ پھر اسی طرح اللہ نے ایک، یعنی میں نے کہا نا کہ مین چیز جو ہے یہ تقوی کی جو میں نے تعریف کی کہ اللہ سے ڈرنا، خوف پیدا کرنا، اور ڈر ڈر کے دنیا کے اندر زندگی گزارنا۔ پھر آگے اللہ نے تقوی کے بارے میں فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، یعنی اگر یہ بستی والے تقوی اختیار کرتے، پرہیزگاری اختیار کرتے، اللہ سے ڈرتے، اللہ سے معافی مانگتے، تو ہم ان کے لیے آسمان سے اور زمین سے برکت کے دروازے کھول دیتے۔ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو اس کر کے تقوی اختیار کرنے سے الحمدللہ دنیا آخرت میں فتوحات کا وعدہ ہے۔ تو اس طرح یعنی کہ لوگوں کا جو غلط عقیدہ ہے اس عقیدے سے ہٹ کے جو توحید کا عقیدہ ہے وہ یہ عقیدہ ہے، اور پھر شرعی جو علاج ہے میں نے پہلے بتایا نظر، جادو، جنات کا، وہ قرآن حدیث سے ثابت ہو رہا ہے۔ اس کے بعد تقوی اختیار کر کے اللہ کی مدد کو لینا کہ ہر معاملے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مدد کریں۔ اور پھر ایک اور حدیث ہے جس کا مفہوم اس طرح ہے کہ جو انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں اور رزق میں برکت ہو، عمر دراز ہو، رزق، مال، اولاد میں اللہ برکت دیں، تو اپنے قرابت داروں سے صلہ رحمی کرے، اپنے قرابت داروں سے صلہ رحمی کرے۔ اگر وہ آپ کے ساتھ برا کرتے ہیں پھر بھی اچھا کرے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہے، کہنے اللہ کے رسول میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتا ہوں، پھر وہ ایسا کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا تو ان کے منہ میں خاک ڈال رہا ہے، جس وقت تک تم ایسا کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد تیرے ساتھ شامل حال رہے گی۔ یعنی اللہ نے اقربا کا حق بتایا ہے، اور پھر اگر وہ زیادتی بھی کرتے ہیں تو پھر بھی حکم یہ دیا کہ بھی تم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے رہو۔
تو اس میں یعنی کہ پھر آگے ایک اور ترتیب بتائی رزق کے وسعت کی، مال کے وسعت کی، اور وہ سورۃ نوح کے اندر ہے وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ میں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے قوم تم اپنے رب کے سامنے استغفار کرو، میں کیا کروں گا، یمددکم باموال، تمہیں مال سے، اولاد سے، ویجعل لکم انہارا، تمہارے لیے نہریں جاری کروں گا، ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم انہارا، اور اسی کا انہ کان یرسل السماء علیکم مدرارا، اور میں آسمان سے تمہارے لیے مسلح دار بارشیں نازل کروں گا۔ اب یہاں پہ یہ ہے کہ جس انسان کو جس ذریعے سے رزق مل رہا ہے، اللہ اس ذریعے کو وسعت دے دیتے ہیں۔ کسی کو کاشتکاری کے اندر سے رزق مل رہا ہے تو جب انسان استغفار کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، تو اس کاشتکاری کے اندر اللہ وسعت دے دیتے ہیں۔ کسی کو دکان سے رزق مل رہا ہے تو جس طرح فرمایا کہ ہم تمہارے لیے نہریں جاری کر دیں گے، تو پہلے زمانے میں کیا تھا کہ نہریں جاری کرنا، باغات کا بڑھنا رزق میں وسعت کا ذریعہ تھا، اور اسی طرح جو ہے نا چشموں کا پھوٹ جانا رزق کے وسعت کا ذریعہ تھا، باغ میں پھل کا زیادہ لگنا رزق کے وسعت کا ذریعہ تھا۔ اسی طرح آج کے دور میں دکانیں ہیں، کاشتکاری ہے، اور اسی طرح جو ہے نا تجارت ہے۔ تو جب انسان استغفار کرتا ہے تو اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ فرمایا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ پھر اگر ہم کہتے ہیں کہ ان راستوں کو چھوڑ کے وہ راستے اختیار کیے جائیں جو آج کے من گھڑت پیروں نے اور اسی طرح جاہل لوگوں نے، جیسے کڑے کا میں نے بتایا کہ پہن لیا، اس کی طرف جاتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف نہیں آتے، اس کے دو نقصان ہوتے ہیں۔ ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایک تو یہ اللہ سے ہمیشہ کے لیے دور شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور شرک کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک ظلم عظیم ہے۔ اللہ باقی گناہوں کی تو معافی کر دیں گے، لیکن شرک کی کبھی معافی نہیں کریں گے۔ ایک تو یہ کہ آخرت میں یہ انسان جو شرک کرتا ہوا گیا، فرمایا کہ موت کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم اس کا ٹھکانہ بن جاتی ہے۔ اور دوسرا جو نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم اس علاج پہ نہیں آتے جو قرآن حدیث کی طرف آ رہا ہے، جتنے بھی معاملات ہیں، نظر برحق ہے، میں نے کہا اس سے حالات بگڑتے ہیں، جادو برحق ہے، جنات برحق ہیں، اس سے ہم نے قرآن حدیث سے یہ ثبوت ہمیں ملتا ہے۔ اللہ نے پھر اس قرآن کے علاج کی بالکل واضح یعنی کہ الفاظ کے ساتھ ایک آیت نازل فرما کے یہ بتا دی کہ جو انسان اس علاج میں نہیں پڑتا، اگرچہ وہ کسی بھی معاملے میں ہو، تو وہاں پہ فرمایا آیت کے اندر کہ سورۃ الانبیاء کے اندر فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، اگر یونس یہ تسبیح نہ پڑھتے، یعنی آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک، اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیری ذات پاک ہے، میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا، تو یہ آیت اگر نہ پڑھتے تو آگے آیت کیا ہے فلولا انہ کان من المسبحین، تو یہ آیت نہ پڑھتے تو ہم کیا کرتے للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، ہم اس کو قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں رکھتے۔ تو یہاں پہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو انسان اس علاج میں نہیں آتا تو اس کا حالات سے نکلنا مشکل ہے، استغفار لازم ہے۔ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ سے معافی مانگی تو اللہ نے بند راستے کھول دیے اور مچھلی کو حکم دے دیا کہ باہر پھینک دے۔ اب یہاں پہ ظاہری سبب کچھ اور ہیں، پیڑ کاٹنا اور جو ہے نا کوئی جال پھینکنا، لیکن نہ جال پھینکا گیا نہ پیڑ کاٹا گیا، تو اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال دیا۔ پھر آگے اسی کا آیت ہیں کہ فَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ فَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَالسَّقِيمِ، جب وہ چٹیل میدان میں پھینک دیا گیا تھا تو سخت بیمار تھا، ہم نے اس کے لیے وہاں پہ کدو کی بیل اگائی۔ تو یعنی سبب پیدا ہو رہے ہیں یہاں سے نا، یعنی یہاں سے سبب یعنی کہ مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلنا ایک سبب یہ پیدا ہوا، پھر کدو کی بیل کا اگنا دوسرا سبب پیدا ہوا، اور پھر اسی طرح کدو کے ساتھ کدو لگنا اور کدو کے پتوں کا چھت بننا، یعنی سورج کی روشنی کو آپ برداشت نہیں کر سکتے، یعنی مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے، گرمائش کی وجہ سے، تو اللہ نے وہ سبب پیدا کر دی۔ لیکن یہاں پہ سبب ایک عمل آیا ہے تو اس کے کرنے سے حالات آگے بنے ہیں۔ تو یہ ایک شرعی طریقہ علاج ہے کہ